السلام علیکم، اسمی محمد آفاق خان۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ مجھے پچھلے 3 دنوں سے میسیجز آ رہے ہیں، پیغامات آ رہے ہیں، تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، سوالات کیے جا رہے ہیں کہ اتنی زیادہ مہنگائی ہو گئی، آپ خاموش کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ بھی پوچھا جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کہاں گئے جو ہر دوسرے دن مہنگائی کے خلاف مارچ کیا کرتے تھے؟ اب سارے خاموش کیوں بیٹھ گئے ہیں؟ کیوں ہم سب ذہنی امریکی غلام ہو چکے ہیں اور ہمیں کیوں عمران خان صاحب کی حکومت پسند نہیں تھی؟ دیکھیں، میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ مجھے ان کی حکومت پسند تھی یا نہیں تھی، لیکن میں آپ لوگوں کو سیاست سے بالاتاک ہو کر صحافی ہونے کے ناطے نیوٹرل انداز میں چند باتیں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ آپ یوتھی ہوں، پٹواری ہوں، جیالے ہوں، جس کو گالی دینی ہو دیں، آپ کی زبان گندی ہوگی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ میں شخصیت پرستی نہیں کرتا ہوں۔ اب آتے ہیں اصل مدعے کی جانب۔ عمران خان صاحب کی جب حکومت آئی تو وہ بیان کیا کرتے تھے کہ میرے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں کہ میں اس کو گواؤں، حالات ٹھیک ہو جائیں گے، اس پر وقت لگے گا۔ اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی حکومت پاور میں آتی ہے تو پچھلی حکومت کی جانب سے کیے گئے جو بھی معاہدے ہوتے ہیں IMF کے ساتھ، باقی ممالک کے ساتھ، ان کو فالو کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اگریمنٹ جو سائن ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے سائن ہوتے ہیں۔ اب اگر وہ عمران خان نے کی ہو تو نواز شریف ہو، شہباز شریف ہو، ان کو فالو کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر شہباز شریف صاحب خود کو اچھے ایڈمنسٹریٹر کہتے ہیں تو ان کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ ان کو امینڈمنٹ کروائے جو کہ ان کے ہاتھ میں ہے۔ اگر وہ اگریمنٹس امینڈمنٹ کروا سکیں گے تو پیٹرول کی قیمتیں بھی رک جائیں گی اور ساتھ ہی ساتھ ڈالر کی قیمت بھی ٹھیک ہو سکتی ہے۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جب امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کیا کرتے تھے تو شہباز شریف کیوں نہیں کر سکتا؟ دیکھیں، عمران خان صاحب کی پالیسی میں یہ بات شامل تھی کہ ان کو چائنا اور رشیا کے قریب ہونا ہے، امریکہ کے قریب نہیں ہونا۔ تو انہوں نے کیا کیا، جب ان سے چائنا کے بارے میں سوال کیا تھا کہ ویگر کے مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، قتل عام ہو رہا ہے، ریپ ہو رہے ہیں، زبردستی ان کا مذہب تبدیل کیا جا رہا ہے، تو وہ اس پر خاموش ہو جایا کرتے تھے، رشیا کی بات پر خاموش ہو جایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے PMLN ایک جو غلطی کر رہی ہے، امریکہ کے قریب ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، کیونکہ ہماری اکانومی بالکل بھی سٹیبل نہیں ہے۔ یہ صرف کرنے والی باتیں کہ بھئی ہم اس کا بھی منہ توڑ دیں گے، اس کا بھی منہ توڑ دیں گے۔ جنگ سے کسی کے پاس آج تک کچھ نہیں آیا۔ امریکہ نے 40 سے 50 سال جنگ کی، وہاں پر ریسنٹلی 20 سال جنگ کی، افغانستان میں ہاتھ میں کچھ نہیں آیا تو اکانومی کے سینکشنز لگا دیے، غربت بڑھا دی، ڈالر کی قیمت بڑھا دی، امپورٹ ایکسپورٹ بند کر دیا۔ سری لنکا میں سینکشنز لگے، سری لنکا تباہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے ایران میں سینکشنز لگے، ایران کی مہنگائی بڑھ گئی، لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ تو اگر ملک کو بچانا تھا تو اکانومسٹ یہ کہتے ہیں، میں نہیں کہتا، اکانومسٹ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت 4 مہینوں اور ہوتی تو پاکستان کا حال بھی وہ ہوتا جو سری لنکا کا ہو گیا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ایک طرف ہماری اکانومی مر رہی ہے، ایک بندہ 90 لاکھ کا قرض دار ہے پاکستان میں، ہر بندہ۔ اس کے باوجود عمران خان صاحب انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کو آئسولیٹ کر رہے تھے۔ جب پاکستان کو IMF سے قرضہ لینا ہوتا ہے یا کسی بھی ملک پر جا کر کوئی پیکج لینا ہوتا ہے یا اکانومی کولیپس ہو رہی ہو تو مدد لینی ہوتی ہے، تو ایسے ممالک کے ریفرنسز چاہیے ہوتے ہیں، ایسے ممالک کے ساتھ چاہیے ہوتے ہیں جن کی اکانومی سٹرونگ ہو، جس طرح چائنا ہو گیا، جس طرح امریکہ ہو گیا۔ اسی لیے عمران خان صاحب عوام کو خوش کرنے کے لیے باتیں بڑی اچھی کیا کرتے تھے لیکن پریکٹیکلٹی کچھ نہیں تھی۔ نواز شریف لوگ، یہ ان کی جو حکومت، وہ یہ غلط کام یہ کرتی ہے کہ ان کے بات کا انداز اس طرح غلاموں والا ہوتا ہے کہ ہر انسان کو یہ بات بری لگے کہ یار عمران خان نے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر دی۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر دی تو کیا ہو گیا؟ آپ بھی یہ کہیں کہ بھئی دیکھیں، اگر ہمارے ساتھ کوئی غلط کرے گا تو ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں گے، لیکن پہلے ہمیں اپنی اکانومی کو سٹرونگ کرنا ہے، پہلے ہمیں اپنے آپ کو سٹرونگ کرنا ہے۔ یاد رکھیں میرے دوستوں کہ عمران خان ہو، شہباز شریف ہو، نواز شریف ہو، زرداری ہو، جو بھی ہو، ملک پر سینکشنز لگیں گے، اکانومی کولیپس ہوگی، امپورٹ ایکسپورٹ بند ہوگا، کاروبار بند ہوگا، غربت آئے گی، ملک میں قتل عام ہوگا، ملک کے حالات خراب ہوں گے۔ فرق عوام کو پڑے گا۔ یہ عوام کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ عوام شخصیت پرستی کا شکار ہو چکی ہے۔ عمران خان صاحب کی حکومت ہو، ہم خان کا ساتھ دیں گے، 1000 روپے پیٹرول لیٹر کیوں نہ ہو جائے، 300 ہو گئے تو لوگ رونے پہ آ گئے۔ تو اس وقت جو لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ مہنگائی ہے بھائی، مر جائیں گے، کیوں ساتھ دے رہے ہو خان کا، پھر بھی دیتے تھے۔ اسی طریقے سے اب بدلے میں لوگ شہباز شریف کا ساتھ دے رہے ہیں، تو لوگ شخصیت پرستی میں اپنے آپ کو مار رہے ہیں۔ لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ اسی وجہ سے میرا یہ ماننا ہے، ایک ذاتی میرا یہ ماننا ہے، اکانومسٹ کی اگر آپ آرٹیکلز پڑھیں تو ان کو 1 سال دینا چاہیے، دین وی کین کوسچن دیم۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ مل کر ٹرینڈز چلاؤں گا۔ جہاں تک مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات ہے، سوال تو ٹھیک ہے، لیکن بے حیائی ہوتی ہے تو مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہے، مہنگائی ہو گئی مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہے، دہشت گردی ہو گئی مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہے، ملک تباہ ہو گیا مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہے، کوئی بل پاس ہو رہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہے۔ لیکن جب ووٹ دیا جاتا ہے تو یہ کوئی نہیں پوچھتا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا نشان کہاں ہے کہ میں جا کر ووٹ لگاؤں۔ میں اس لیے مولانا فضل الرحمان صاحب پر تنقید کو ٹھیک اس وقت اس لیے نہیں سمجھتا کہ ان کی فل پاور نہیں آئی ہے۔ عمران خان صاحب کو ٹرائی کرنا تھا، ٹرائی کر لیا، مہنگائی آپ نے دیکھا عروج پر چلی گئی۔ شہباز شریف دوبارہ آ چکے ہیں، اچھے ایڈمنسٹریٹر ان کو کہا جاتا ہے، اس وجہ سے دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے، ورنہ ان سے بھی اچھے ایڈمنسٹریٹر کی جو ہے وہ ٹائٹل چھین لینا چاہیے۔
جہاں تک پاکستان کی فورن پالیسی کی بات ہے، فورن پالیسی بالکل تباہ و برباد ہو چکی تھی. ایک طرف ایک بات ہو رہی ہے، عوام کو دوسری بات بتائی جا رہی ہے. فورن پالیسی بالکل تباہ و برباد ہو چکی تھی، اس لیے عمران خان صاحب کو ہٹانا پڑ گیا. فورن پالیسی اس وقت ہینا ربانی کھر، بلاول بھٹو اور شاہ محمود قریشی سے اچھی فورن پالیسی کوئی نہیں بنا سکتا. مجھے ان کے نام برے لگتے ہیں، مجھے پیپلز پارٹی کے قریب تک جانا برا لگتا ہے. میں نے حالات دیکھیں، پیپلز پارٹی میں نے بے نظیر کی حکومت نہیں دیکھی، چھوٹا تھا اس وقت، بھٹو کے دور میں ہم لوگ تھے نہیں، تو جب زرداری کا دور دیکھا وہ تو مجھے بالکل ناپسند ہے. لیکن انٹرنیشنل لیول پر اکانومسٹ یہ کہتے ہیں کہ وہ فورن پالیسی بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں، اس لیے ہو بھی گئی اور پاکستان جو ہے وہ گرے لسٹ سے باہر بھی آ چکا ہے. تو اب میری عوام سے یہ گزارش ہے کہ خدا ذرا سے اپنی آنکھیں کھولیں اور ریالٹی کو فیس کریں، ریالٹی کی باتیں کریں. واقعتاً مہنگائی ہے اور ناقابل برداشت مہنگائی ہے، بٹ جب آپ پچھلی حکومت کی مہنگائی کو سپورٹ کرتے تھے تو اس حکومت کو بھی 1 سال اور دے دیں. جتنا مارنا ہے اتنا تو مار دی، اور زیادہ مار لیں گے تو کیا ہو جائے گا، لیکن ایٹ لیسٹ ہمیں پتہ تو چل جائے گا کہ کون کتنے پانی میں ہے. یاد رہے کہ عمران خان صاحب، اوبیسلی یہ ہم سب جانتے ہیں کہ لانے والے کون ہیں، ٹھیک ہے. عمران خان صاحب کو ہر قسم کی چھوٹ دی گئی تھی، عمران خان صاحب سب کچھ کہا کرتے رہے. عمران خان صاحب کو راتوں رات ہٹانے کی وجہ یہ تھی کہ فورن پالیسی تباہ ہو چکی تھی اور ہمارا حال سری لنکا کا ہو جانا تھا. اب اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کا نام لیں، آپ جس کا بھی نام لیں، ملک ہوگا تو یہ سارے لوگ ہوں گے، ملک نہیں ہوگا تو یہ سارے لوگ کہاں سے آئیں گے. اسی وجہ سے ملک کو بچانا مقصد تھا. شہباز شریف کو اس وقت لے کے آ چکے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کو ابھی بھی کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے. وہی میڈیا جو ہے وہ سارا ان کو کیا کہتے ہیں کوریج دیے جا رہا ہے تاکہ یہ شہباز شریف وغیرہ اپنے ایج پہ رہیں. ان کو پتہ ہو کہ اگر ہم نے ڈیلیور نہیں کیا تو خان صاحب دوبارہ آئیں گے. اس وجہ سے خان صاحب کو اس انداز سے ہٹایا گیا ہے کہ ان کے پاس پوری امید ہے کہ وہ 2/3 اکثریت سے واپس آ سکتے ہیں، بشرط یہ کہ شہباز شریف وغیرہ نے اگر ڈیلیور نہیں کیا. جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب وہ ضدی ہو گئے تھے، ان کو ہٹانا پڑ گیا. اسی طریقے سے نواز شریف ضدی تھے، ان کا بھی کیریئر ختم کر دیا گیا. تو ان چیزوں کو ذرا سے سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے ملک کی بات کریں، شخصیت پرستی پر مت آئیں. اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور پہنچا ہوگا. اگر پہنچائے تھے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا اور مجھے پٹواری، جیالہ یا یوتھیا کہنے کے بجائے ریئلٹی کو فیس کرنا سیکھیے. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.